अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की 3 आयतें 155 से 157 तक आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज की भी नशिस्त का मौजू है गम न करें। नाज़रीन किराम, हर आदमी परेशान है और परेशानी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि किसी तरीके से उसकी परेशानी दूर हो जाए। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में हम जानने की कोशिश करें कि हमारा गम कैसे हल्का होगा, हमारी परेशानी कैसे दूर होगी। ख़ुदकुशी कर लेना, अपने आप को मार लेना, ये हल नहीं है। हल क्या है? हम और आप कुरान और हदीस में तलाश करें। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमको पैदा किया है, हमारी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम अल्लाह करता है। चंद चीज़ों का तज़किरा हुआ, आज के दर्स में हम ये शुरू करते हैं। हम और आप चाहते हैं कि हमारा गम हल्का हो जाए, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सब्र करें। जितनी भी तकलीफ़ आए साबिर बन के रहें, और सब्र करेंगे तो उसका इनाम बहुत ज़्यादा है। अल्लाह किन लोगों के साथ है? सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह किनको खुशखबरी सुनाते हैं? जो लोग सब्र करते हैं। जो लोग सब्र करते हैं उनका अजर बेहिसाब है। इतना ज़्यादा अल्लाह के पास है कोई बताया नहीं जा सकता। इतना ज़्यादा अल्लाह के पास है कोई ज़िक्र नहीं कर सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 10, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। और सब्र करने वाले को बग़ैर हिसाब व किताब के अल्लाह ताला बेहतरीन बदला देने वाले हैं। कोई हिसाब नहीं है, कितना ज़्यादा देंगे अल्लाह ही को मालूम। तो सब्र कीजिएगा तब ना फल मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। सही है कि नहीं? तो आजमाइश जितनी भी आए, जिस तरीके से अल्लाह आजमाए, साबित कदमी की दुआ कीजिए कि अल्लाह साबित कदम रखे। शिकवे शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। शिकवा अल्लाह के सामने रखिए, शिकायत अल्लाह के सामने रखिए। कोई हमारी शिकायत दूर नहीं कर सकता, हमारी परेशानी नहीं ख़त्म कर सकता। अच्छा ये बताइए, परेशानी में किसने डाला है? अल्लाह ने डाला है। तो परेशानी से निकालेगा कौन? अल्लाह ही निकालेंगे। तो अल्लाह अपने बंदों को मुख्तलिफ़ तरीके से आज़माते हैं। अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं उसको ही आज़माते हैं। हाँ, कुछ गुनाहगारों को भी आज़माते हैं ताकि गुनाह करना छोड़ दे। अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फ़ी कुल्लि आम मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 126। क्या हो गया है उन्हें? साल में 1 मरतबा 2 मरतबा आज़माए जाते हैं, फिर भी वो तौबा नहीं करते और नसीहत हासिल करते हैं। तो अल्लाह आज़मा रहे हैं ताकि लोग बुराइयों को छोड़ दें। तो बुरे लोगों को भी आज़माते ताकि वो बुराई को छोड़ दे। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन्नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 41 कि खुश्की और तरी में लोगों के काले करतूत की वजह से फ़साद फैल गया है ताकि वो बाज़ अमलों का बदला चखा दे, ताकि वो लोग बुराई करना छोड़ दे। तो अल्लाह ताला जो चखाता है, दिखाता है, आजमाइश में डालता है ताकि लोग गलत काम छोड़ दें और अल्लाह की तरफ लौट के चले आएँ। लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को भी आजमाते हैं ताकि उनके मकाम व मर्तबे को बुलंद कर दे। इसलिए आप देखिएगा, नमाजी लोग भी परेशान हैं, कुरानी लोग भी परेशान हैं, जो कुरान की तिलावत में लगे हुए हैं परेशान हैं। तो अल्लाह उनको आजमा रहे। तो दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं, हाँ, मैं तो नमाज नहीं पढ़ता हूँ लेकिन कितना अच्छा हूँ, मेरी दुकान कितनी अच्छी चल रही है। अरे आप तो नमाजी हैं, कुरानी हैं, लेकिन आपकी दुकान भी नहीं चलती। नौज़ुबिल्लाह, ऐसा मत कहिएगा, कभी भी अल्लाह छीन सकते हैं। तो कुछ लोग हैं मजाक उड़ाते रहते हैं, हाँ कितना अच्छा है, अल्लाह वाला है, लेकिन मैं तो अल्लाह वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी दुकान चल रही है, मेरा कारोबार चल रहा है, मेरे पास कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह आपको आज़मा रहे हैं। अल्लाह उनको परेशानी में डालकर आज़मा रहे हैं और आपको खुशहाली में डाल के आज़मा रहे हैं। यानी परेशानी से अल्लाह ने निजात दे रखा है। ढील है ये, जब पकड़ लेंगे तो अल्लाह छोड़ेंगे नहीं। तो क्या है, अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीके से आज़माते हैं। तो अल्लाह से साबित कदमी की दुआ कीजिए, कोई शिकायत नहीं, उससे दूर रहिए। अल्लाह ने क्या कहा? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ वल जू व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। हम तुमको आज़माएंगे खौफ, डर के ज़रिए,
भूख के ज़रिए, मालों में कमी करके, जानों में कमी करके, फलों में कमी करके अल्लाह आजमाएंगे, अल्लाह ले लेंगे। कारोबार चल रहा है, बंद हो गया, आपने कारोबार शुरू किया, ठप हो गया। अब देख लीजिए, जहाँ नोटबंदी का मसला आया, कुछ लोगों के पास था, कारोबार किया, ख़त्म। एक आजमाइश है। मोमिन आदमी कभी नहीं घबराता। काहे घबराएगा वो? अल्लाह जब चाहेंगे तभी कुछ हो सकता है, अल्लाह न चाहे कुछ नहीं हो सकता है। तो लेकिन एक आजमाइश है। तो अल्लाह डर के ज़रिए, भूख के ज़रिए, दुनिया में ऐसे लोग हैं भूखे हैं, हम और आप अपने खाने की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, कितना खाना बर्बाद कर रहे हैं। डरिए उस दिन से जब अल्लाह आज़मा लेंगे भूख के ज़रिए, तो खाना नहीं मिलेगा। उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जिनको खाना नहीं मिल रहा है, परेशान है, वो तरस रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह आज़माते भूख के ज़रिए, डर के ज़रिए, डर लगा हुआ कब कोई मार दे, कब क्या हो जाए। उन मुल्कों के हालात देखिए, लोगों के हालात देखिए, बहुत परेशान है, कब जान चली जाए पता नहीं। अल्लाह आज़माते फलों में कमी करके, मालों में कमी करके, जानों में कमी करके। एक इकलौता था, कमाने वाला था, बूढ़े माँ बाप थे, अल्लाह ने ले लिया। आजमाइश है ये। इस साल बाग फले नहीं, बड़ी आजमाइश है ये। खेत वगैरह में गल्ले तो आए, लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं रही। आजमाइश है ये, अल्लाह आजमाते। आगे अल्लाह फरमाते, खुशखबरी सुना दीजिए जो लोग सब्र करते हैं। फिर आगे कहा, जब भी कोई मुसीबत आती तो यही कहते हैं हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले। तो कम से कम इतना तो याद कर लीजिए, जब भी कोई मुसीबत आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी की वफ़ात की खबर आए, मरने की खबर आए, पढ़ लिया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अगर ऐसा है तो आगे कहा जा रहा है, इन लोगों के लिए उनके रब की तरफ से रहमतें हैं, नवाजिशें हैं, और यही लोग सीधे रास्ते पर हैं। तो जब सब्र कीजिएगा तो फ़ायदा, तो सब्र कब्र तक करना है। उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। तो सब्र करने वालों के लिए रहमतें, नवाजिशें, बरकतें अल्लाह की तरफ से है, और वो लोग सीधे रास्ते पर हैं। तो आजमाइश में खड़ा उतरना, सब्र करना, ये गम को हल्का करने का बेहतरीन ज़रिया है। हम चाहते हैं कि हमारा गम हल्का हो जाए, हमारी परेशानी दूर हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? तकदीर के फ़ैसले पर राज़ी रहिए। मेरी तकदीर में यही लिखा था, इतना मिलना था, इतना नुकसान होना था, हो गया, इतना मिलना था, मिल गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, जायज़ तरीके से कोशिश करना है, लगे रहना है, मेहनत करनी है, उसके बावजूद भी नहीं हासिल हुआ और उतना ही मिला, हाँ भाई उतना ही मिला, ये तकदीर का फ़ैसला है। दुनिया की कोई ताकत आपको दे नहीं सकती है और न कोई ताकत आपके माल को छीन सकती है। तो तकदीर के फ़ैसले पर राज़ी रहिए। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में ये सीख लिया है तो हमें शांति मिलेगी। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 51। आप कह दीजिए जितनी भी मुसीबत आती है वो सब अल्लाह ने हमारे लिए लिख रखा है, और मोमिन आदमी तो अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। तो भरोसा करना ये शांति हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह पर भरोसा करेंगे तो शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, हमारा गम हल्का होगा, अल्लाह रास्ते निकालते हैं। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अमरी। अगर हम और आप अल्लाह से डरते हैं तो उसका बड़ा फ़ायदा। तो गम को हल्का करने का बेहतरीन ज़रिया है अल्लाह से डरते रहें, अल्लाह रोज़ी रोटी के लिए रास्ते खोल देगा। अल्लाह पर भरोसा करें, यह भी एक बड़ा ज़रिया है। अल्लाह ताला क्या करेगा? हमारे लिए रास्ते खोल देगा, हमारी परेशानी को दूर कर देगा। अल्लाह ने क्या कहा? सूरह तलाक सूरह नंबर 65 आयत नंबर 2 और 3, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डरिए, अल्लाह रोज़ी रोटी का रास्ता खोलेगा और ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहाँ से गुमान भी नहीं कर सकते। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तो शांति हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है कि हम और आप अल्लाह पर भरोसा करें। सुकून हमें मिल जाएगा जब हम और आप अल्लाह से डरेंगे, तकदीर के फ़ैसले पर राज़ी रहेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से बच्चों में ये तरबियत की है, इसलिए हम और आप अपने बच्चों के जहनों को बचपन से तैयार करें। अगर हम तैयार करेंगे तो बड़े होकर वो शिकवा नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा, बल्कि वो तकदीर के फ़ैसले पर राज़ी रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سواری پر سوار ہیں، پیچھے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، بچے، انی اعلمک کلمات، میں چند باتیں سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، کہا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری حفاظت کرے گا، یاد رکھے ہوں اللہ کو۔ نمبر 2، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے قوانین کی پاسداری کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا اور اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ ہو رہا ہے اپنی زندگی میں ہے، اگر ہے کہ اللہ کے قوانین پر چل رہے ہیں تو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ پھر کہا جب بھی مانگنا ہو، نمبر 3، اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ کے دربار میں گئے، کہا اللہ مسئلہ ہے حل کر دے، کبھی گئے، آئے مسجد میں، گھر میں بیٹھے، اللہ کو یاد کیا؟ میرے بھائی جب بھی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ، یہ نصیحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آگے کہا جب بھی مدد چاہنا ہو تو اللہ ہی سے مدد چاہ، مدد کرنے والا اللہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کی مدد کر سکے۔ پھر آگے کہا یاد رکھو، عبداللہ بن عباس، یاد رکھنا دنیا کے سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے، سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ غور کیجئے، بچپن سے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ورنہ لوگ کیا بولتے ہیں، ارے فلانے کی وجہ سے نقصان ہو گیا، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کون پیچھے پڑا ہے بھائی آپ کے؟ کون پیچھے پڑا ہوا ہے؟ سب لوگ مل کے چاہیں گے آپ کو مٹانا، مٹا سکتے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو کوئی آپ کو مٹا نہیں سکتا، کوئی آپ کو دے نہیں سکتا، کوئی آپ کا لے نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہی تو ہے، اگر ہم اور آپ تقدیر کے فیصلے پر راضی ہیں تو افسوس نہیں کریں گے۔ کتنے لوگ کیا افسوس کرتے، اوہو 2 مہینے کے بعد شروع کرتا، کاروبار ابھی شروع کر دیا، ارے 1-2 دن پہلے ہی کر لیا ہوتا، ارے کیا، کچھ نہیں، تقدیر کا لکھا تھا چلا گیا، پھر تقدیر کا لکھا ہوگا آ جائے گا، اور یہاں گیا تو وہاں جمع ہو گیا، کیونکہ ہم صبر کر رہے ہیں، اور نہیں صبر کیجئے گا تو کچھ ہو جائے گا۔ کیا دوسرے کے سامنے شکایت کرتے ہیں بہت کاروبار خراب ہے، تو کیا دے دیتے؟ کیا لے لیجئے پیسہ، کوئی دیتا؟ کوئی نہیں دیتا بھائی، اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ دیں گے، اور تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیں گے، شانتی ملے گی۔ بھائی میں نے کوشش کی، محنت کر لیا، سب کچھ ہوا، اب وہ جانا لکھا تھا تو اب میں کیا کروں؟ تو خودکشی نہیں کریں گے، لیکن لوگ نہیں مانتے، مار لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ کیوں ایسا ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے، اگر مگر شیطان کی ڈگر ختم کیجئے، تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیے۔ اور اس لیے آگے کہا گیا قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے، ارے ختم، وہ بات پکی ہے، اللہ نے بہت پہلے لکھ رکھا ہے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے، اور رب جو لکھ دے کوئی چیز ختم ہو سکتی؟ رب جو لکھ دے اس کے خلاف ہو سکتا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیں گے تو شانتی ملے گی، نہیں راضی رہیے گا ہمیشہ گھبراہٹ رہے گی، پریشانی بڑھتی رہے گی، سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم اور آپ چاہتے ہیں ہمارا غم ہلکا ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیں۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے، ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو برا خواب دیکھتے ہیں اور گھبرا جاتے، کیا ہوگا؟ جیسے خواب دیکھا پہاڑ سے گر رہے، کوئی ہم کو مار رہا ہے، کوئی بھگا رہا ہے، میرا یہ نقصان ہو گیا، میرا ویسا ہو گیا، گھبرائے ہوئے ہیں۔ برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، گھبرائیے گا نہیں۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں ان کنت لأری الرؤیا تمرضنی، جب بھی میں خواب دیکھتا تو بیمار پڑ جاتا،
کوئی بھائی ایسے ہیں برا خواب دیکھ لیتے گھبرائے ہوئے ہیں، دن بھر وہی سوچتے رہتے، ارے کہیں خواب کے حساب سے نہیں ہو جائے۔ ارے بھائی خواب شریعت تھوڑے نہ ہے، خواب کے حساب سے تھوڑا نہ چلنا ہے، وہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ نبیوں کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں ہے جن کا خواب سچا ہو جائے۔ نہ بزرگوں کا خواب ہمارے لیے شریعت ہے، دنیا کے اندر نبیوں کا خواب شریعت ہے۔ نبیوں کے علاوہ کسی بھی بزرگ کا خواب، کسی بھی ولی کا خواب شریعت نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، اس پر عمل کرنا نہیں ہے۔ کبھی کبھی خواب ایسے ہو جاتے کہ آدمی گھبرا جاتا، پریشان ہو جاتا، تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا تو میں بیمار پڑ جاتا۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں کہا ہے، اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها، جب تم میں کا کوئی آدمی ایسا خواب دیکھے جو اس کو ناپسند ہے تو کیا کرے گا، اس کا علاج کیا ہے؟ گھبرائیے گا نہیں، علاج لکھ لیجئے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، علاج بہت آسان ہے۔ کیا ہے علاج؟ اگر برا خواب نظر آئے، گھبراہٹ بڑھ جائے، پریشانی ہو جائے تو کیا کرنے کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبْصِقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، جب کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو اس کے لیے ہے کہ 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ میں 3 مرتبہ تھک تھکائے، تھو 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 3 مرتبہ، اس کے بعد 3 مرتبہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ یاد کر لیجئے، 3 مرتبہ لیفٹ کی طرف تھک تھکانا، تھو 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 بس، اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تیسری چیز کیا کرنی؟ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اور وہ کروٹ بدل لے جس کروٹ پر وہ ہے۔ رات میں خواب دیکھا ایسا مسئلہ ہو گیا تو کروٹ بدل لے۔ چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ اپنا خواب کسی کو نہ بیان کرے، اگر اچھا بھی ہے تو جس سے محبت ہے، جس کو پسند کرتا ہے اس سے بیان کر سکتا، لیکن اچھا خواب بھی نہ بیان کرے، برا خواب تو کسی کو بولے ہی نہیں۔ آج کل لوگ خواب بیان کر رہے ہیں، خوابوں کی تعبیر ہو رہی ہے غلط طریقے سے۔ جی نہیں، اچھا خواب ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، برا ہے گھبرائیے نہیں، اس کا علاج ہے۔ بائیں طرف 3 مرتبہ تھک تھکا دیا، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، اور اس کے بعد اپنی کروٹ بدل لی، اور گھبرانے کا نہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے بس میں فری ہو گیا، گھبراتا نہیں ہوں، کیونکہ ایسے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کچھ لوگ اپنے خواب کو لے کر بھی پریشان ہیں، اس کا علاج بہت آسان ہے، علاج میں نے بتا دیا، اس کو آپ لکھ لیجئے۔ اگر اپنی زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ علاج نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہے، تو ہمارا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ جاتے تھے، پریشانی تھی برا خواب دیکھنے سے، اب پریشانی ان کی ختم ہو گئی، تو ہماری بھی، آپ کی بھی، جو بھی پریشان ہے ان کی پریشانی بھی اگر برے خواب کی وجہ سے تو اللہ دور کر دیں گے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہیں، بہت مستی کر رہا ہے، سنتا ہی نہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، بچے ہیں، چاہیے گا کہ جی وہ چچے کی طرح ہو جائے، بڑے لوگوں کی طرح سدھر جائے، آرام سے بیٹھا رہے، پلیز یہ نہیں ہوگا، دماغ سے ہٹا دیجئے۔ بچے ہیں، اگر بچے لوگ بچے میں مستی نہیں کریں گے تو کیا بڑے ہونے کے بعد مستی کریں گے؟ دادی ماں بڑی اچھی ہوتی، اگر پوتے کو مارا، پوتی کو مارا بیٹے نے، تو بولتی ہے تو اور زیادہ مستی کرتا تھا جب تو بچہ تھا، پوتے کو مار رہا، پوتی کو مار رہا، تو دادی ماں ذرا گھر کے اندر بچوں کے لیے سہارا بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اور آپ فطرت کو نہیں سمجھیں گے تو پریشان رہیں گے۔ فطرت کو سمجھنا ضروری ہے، نیچر کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آدمی کس ٹائپ کا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو پریشانی مول لیں گے۔ اب گھر کے اندر کیسے سمجھنا؟ میری بیوی کس ٹائپ کی ہے، میرا شوہر کس ٹائپ کا ہے، میری ساسو ماں کس ٹائپ کی ہے، میری بہو کس ٹائپ کی ہے، کس دماغ کی ہے، میرا بچہ کس دماغ کا ہے، اور 5 انگلی برابر نہیں ہے۔ بہت سارے ماں باپ غلطی کر جاتے، سب بچوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے، کبھی بھی ایسا مت کیجیے گا، سب کا دماغ الگ الگ ہوتا، سب کو الگ الگ طریقے سے لینا، اور بچے لوگ مستی کریں گے ہی، بہت روتے رہتے، چلاتے رہتے، آواز لگاتے، صوفہ پر آ کر جب مہمان آ جائیں گے تو کودتے رہتے، بندر کی طرح جمپ مارتے، ہے کہ نہیں؟ مستی کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ مستی ایسی نہ ہو کہ نقصان ہو جائے۔ دوسرے کے گھر گئے تو گھر والوں سے پہلے بات کر لیجئے کہ میرا بچہ ذرا مستی کرنے والا ہے، تو ایسے روم میں رکھیے گا جہاں کوئی چیز ٹوٹنے والی نہ ہو،
صحیح ہے کہ نہیں؟ تو بچوں کی فطرت ہے مستی کرنا، وہ مستی کریں گے، آپ کو ویسے ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کو کوئی پوریا نہیں ملے گی، کوئی دوا نہیں ملے گی کہ گھول کے پلا دیجئے گا تو مستی ختم۔ اور رونا، وہ روئیں گے، وہ بچے ہیں، روئیں گے تب نا ذرا آنکھ اچھی ہوگی، سانس تگڑی ہوگی، تب نا ذرا تگڑا ہوگا۔ ارے زمین میں کھیلنے دیجئے، ارے نہیں نہیں مٹی نہیں لگنی چاہیے، میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، اسٹار کڈ ہے۔ صحیح ہے بھائی، آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، تو کاہے گھبرا رہے ہیں؟ وہ روئیں گے، پریشان ہوں گے۔ لوگ فون کر کے بولتے ہیں مولوی صاحب میرا بچہ بہت رو رہا ہے، بہت مستی کر رہا ہے، کوئی دعا ہے تو بتا دیجئے۔ اچھا دعا ہے تو بتا دیجئے، جھیلیے گا نہیں۔ آج ایک کو ہم اور آپ سنبھال نہیں پاتے، دو کو سنبھال نہیں پاتے، ہمارے ماں باپ اور ہمارے بزرگ جن کے پاس 5-10 بچے کیسے سنبھالا ہوگا؟ اور ماشاءاللہ وہ لوگ ہٹے کٹے بھی ہیں۔ تو اس لیے بچوں کی فطرت کو سمجھیے، وہ مستی کریں گے، ان کے ناز و نخرے کو برداشت کیجئے، ان کو سکھائیے اور جھنگلائیے نہیں، غصے پر قابو رکھیے، یہ مین چیز ہے۔ تو اس وقت بہت زیادہ غصہ آ جاتا، ایسا کر رہا ہے، تو جہاں غصہ آ جائے غصے کو پی لینے کا، مسکرا کر جواب دینے کا۔ ممی سنیے، تو سنیے ذرا، تو ممی کیا کرتے رہتی؟ وہ آٹا گود رہی ہے تو آٹا بھی گودتے رہے گا، ہاں بیٹا بول، بھائی ذرا سننے کا، تھوڑی دیر آٹا بند کر دیجئے، سنیے، ہاں بیٹا سنا، سنتے نہیں نا، وہ کچھ سنانا چاہتے ہیں، تو ذرا سنیے، بیٹا بول کیا ہے، بیٹی بولو کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے بیٹے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے، پیارے انداز سے۔ اچھا ممی یہ کیسا، پاپا یہ کیسا، پیار محبت، ناز و نخرے برداشت کیجئے، پیار محبت بڑھائیے، تب ہمارا غم ہلکا ہو جائے گا۔ اگر سختی کیجئے گا اور حد سے زیادہ کر دیجئے گا تو گڑبڑ ہے، اور کبھی کبھی بہت زیادہ لاڈو پیار بھی کیجئے گا تو گڑبڑی ہے۔ بیچ کا راستہ اختیار کیجئے، ناز و نخرے برداشت کیجئے اور جائز طریقے میں ان کی خواہشات کو مانیے۔ کچھ بچے کیا رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے دماغ کو سمجھ لیتے، اگر زیادہ روئیں گے تو پاپا مان جائیں گے، ہاں زیادہ روئیں گے تو ممی مان جائے گی، یہ چیز دے دے گی، ٹھیک ہے نہیں بیٹے اگر فلاں کام نہیں ہوا، ہوم ورک نہیں ہوا، نہیں ملے گا، تو سختی کیجئے، کبھی کبھی کرنا پڑے گا۔ لیکن ان کی جو فطرت ہے بھاگنے کی، وہ بھاگ رہا ہے۔ اب دیکھیے گا گھر میں بچے لوگ کیا کرتے ہیں، بھاگتے رہتے، ان کا کام ہے رننگ کرنا، یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں، وہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں، وہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں، تو کیا بوڑھے ہونے کے بعد بھاگیں گے؟ وہ بھاگیں گے، بھاگنے دیجئے، بس یہ کہ کوئی چیز ٹوٹنی نہیں چاہیے، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا ریسنگ کر رہے ہیں، پھر کیا کرتے، جب کئی بچے گھر کے اندر ہوتے تو ایک دوسرے سے فائٹ کرتے، مارتے، تو بھائی ایک دوسرے کو تو ماریں گے ہی، ہم اور آپ بھی تو فائٹ کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ کر رہے ہیں نا، بڑے لوگ بھی لڑتے ہیں، تو چھوٹے اگر لڑیں گے تو نقصان کیا ہے بھائی؟ ہم لوگوں کی لڑائی کورٹ میں چلتی ہے، یعنی بڑے لوگوں کی لڑائی کورٹ میں چلتی ہے، ان کی لڑائی روڈ پہ چلتی ہے، لڑتے رہتے ہو، لیکن نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ ہم سے اچھے ہیں بچے لوگ، کیسے اچھے ہیں؟ ایسے اچھے ہیں کہ وہ فوراً مل بھی لیتے ہیں، گلے لگا لیتے ہیں، چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، لیکن ہم اور آپ نہیں ملتے، ملتے ہیں کہاں ملتے؟ کئی سال کے بعد ملیں گے، مرنے کے بعد ملیں گے، مرنے کے بعد کون ملتا بھائی؟ قسم کھا رکھی ہے، تو وہ ہم سے اچھے ہیں، لڑائی کے بعد آپس میں مل بھی لیتے ہیں، دوستی ہو جاتی، فوراً کٹی ہو گئی، فوراً دوستی ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ تو ان کی فطرت ہے مستی کرنا، ویسے ہی برداشت کیجئے۔ ایک حدیث سنا کر میں اس درس کو ختم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر عشاء یا مغرب کی نماز میں مسجد کے اندر آئے۔ کچھ متولی صاحب بھی بہت خروس ٹائپ کے ہوتے، خروس ٹائپ کے، بہت سخت قسم کے ہوتے، مسجد میں بچوں کو آنے نہیں دیتے، غلط ہے یہ، پھر وہ مسجد کو چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے، پھر گالی بات بھی دیں گے، اس لیے ذرا نرمی پیدا کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے مسجد میں۔ اب دیکھیے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن بچپن میں ان کی جو فطرت ہے وہ حساب سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے، سجدے کے اندر گئے، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے۔ جب پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے، ایسے ہی ہوتا گھر میں امی نماز پڑھ رہی ہے، بیٹی پیٹھ پر بیٹھ گئی، بیٹا بیٹھ گیا، ابا ہیں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں بیٹھ گئے، تو کتنے لوگ خروس ٹائپ کے ہوتے، ایک دم سخت، چونٹی کاٹ کر بھگاتے، جی نہیں، وہ پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا۔ ایک صحابی تھے شداد، ان کو رہا ہی نہیں گیا، نمازی میں اٹھ کے تاک لیے۔ آپ لوگ مت تاکیے گا جب نماز پڑھنے جائیے گا کہ امام صاحب لمبا سجدہ کاہے کر رہے ہیں، سمجھ گیا نا، مت تاکیے گا۔ تو انہوں نے تاک لیا تو ان کو تسلی ہو گئی، ہاں چھوٹے میاں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچے ہیں، وہ فطرت ہے ان کی،
وہ ایسا کریں گے ہی۔ جب نماز ختم ہو گئی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بہت لمبا سجدہ ہو گیا، یعنی گھبراہٹ بڑھ گئی کہ کچھ ہو تو نہیں گیا۔ ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے دیکھ لیا تھا، وہ تو آرام سے ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن ولکن ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، ایسی کوئی بات نہیں، میرے نواسے نے مجھ کو سواری بنا لی، میں ایسے ہی رہا، جب اس کی خواہش پوری ہو گئی تب اس نے چھوڑا۔ اس لیے دیکھیے گا بچے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے نہیں رہیں گے، پھدکتے رہتے، یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے وہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، تو اس کی فطرت کا خیال رکھیے اور برداشت کرتے جائیے، سختی مت کیجیے، زیادہ سختی کیجیے گا کبھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے، اور زیادہ لاڈو پیار بھی کیجیے گا تو کبھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے اور آپ کا غم بڑھ سکتا ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، آئندہ درس میں انشاءاللہ پھر غم کو ہلکا کرنے کے تعلق سے بات کریں گے، کہیں جائیے گا نہیں، وہ درس چھوڑیے گا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کے غم کو ہلکا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔